خدمت کرتے جاؤ، محنت کر کے حلال کماؤ اپنوں. اور اس کے ساتھ پھر ہم لقمہ حلال کا اہتمام کریں، کیونکہ لقمہ حلال کسی بھی سالک کی روحانی ترقی میں زبردست تأثیر رکھتا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. پاکیزہ کھانے کا حکم پہلے دیا ہے، نیک عمل کا حکم بعد میں دیا ہے. سمجھانا مقصود ہے کہ پاکیزہ کھائیں گے تو نیک عمل کی توفیق ملے گی. اگر پاکیزہ کھانا نہیں ہوگا، ہزار کوشش کے باوجود نیک عمل کی توفیق نہیں ملے گی. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے چاہت رکھتے ہیں، حسرت رکھتے ہیں کہ میں بھی تہجد گزار بن جاؤں، میں بھی نیک متقی بن جاؤں. ہر رات ارادہ کرتے ہیں کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا. تہجد کے وقت آنکھ بھی کھل جاتی ہے، پانی موجود ہے، مصلی موجود ہے، لیکن اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں حرام یا مشتبہ لقمہ کیا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں، حرام لقمے سے ملنے والی طاقت تہجد کی نماز پہ صرف نہیں ہو سکتی. حرام لقمے سے ملنے والی طاقت کبھی بیت اللہ کے طواف پہ صرف نہیں ہو سکتی. حرام لقمے سے ملنے والی طاقت بندے کو حرام کی پیچھے دوڑائے رکھتی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری اسی معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں اپنی بیوی ہے، عقل کی اچھی، شکل کی اچھی، فرمان بردار اور تابعدار، لیکن اس کے باوجود اس بندے کو اپنے گھر میں چین نہیں آتا. کبھی ادھر رابطے کرتا ہے، کبھی اس کا پیچھا کرتا ہے، کبھی ادھر کا رخ کیا ہوتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ حلال کی نعمت گھر میں میسر ہے، دائیں بائیں کیوں پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے. حرام کا لقمہ بندے کو حلال پر قانع نہیں ہونے دیتا. حرام کا لقمہ بندے پر حرام کاموں کے دروازے کھول دیتا ہے. کتنی یقینی باتیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی عادت سے تنگ بھی ہوتے ہیں لیکن عادت کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ، ہزار کوشش کے باوجود وہ اس عادت بد سے باز نہیں آ سکتے. لقمہ حلال کا اہتمام کیا جائے، روحانی ترقی کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بنے. اب لقمہ حلال کا بندی کی روحانیت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہمان بنے. چونکہ استاد شاگرد تھے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کو فرمایا کہ میرا ایک شاگرد آ رہا ہے جو وقت کا بڑا فقیہ ہے، بڑا شیخ، بڑا امام ہے. تو بیٹیاں خوش ہو گئی، چلو اچھی بات ہے، ایک نئے آدمی کی خدمت کا موقع مل جائے گا. بیٹیوں نے ذکر فکر کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ کھانا تیار کر لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب عشاء کے بعد کھانا پیش کیا گیا، جیسے کہ آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مہمان کے لیے کھانا ذرا زیادہ بھیجا جاتا ہے کہ شاید کوئی خادم ساتھ ہو، کچھ اور لوگ ساتھ ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اکیلے 3-4 بندوں کا کھانا گھر سے ملازمہ نے پہنچا دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا، رات گزاری. جب فجر کی نماز کے لیے وہ تشریف لے گئے مسجد نبوی میں تو بیٹیوں نے سوچا کہ ہم بیٹھک کو ذرا ٹھیک کر لیں، کھانے کے برتن اٹھا لیں. جب وہ بیٹھک میں آئیں تو دیکھا، حیران رہ گئی کہ مہمان تو ایک تھا لیکن 4 بندوں کا کھانا اکیلے کھا گیا. پھر جب ہم نے جیسے مصلی رکھا ہوا تھا، صبح کے وقت بھی اسی طرح مصلی لگا ہوا رکھا ہوا ہے. لگتا یہ ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. آج تہجد تو نہیں پڑھی لیکن لوٹا جیسے پانی سے بھرا ہوا تھا اسی طرح پانی سے بھرا ہوا ہے. اب مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے وضو بھی نہیں کیا. عجیب امام، اتنے بڑے فقیہ. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو بیٹیوں نے پوچھا کہ ابو آپ کا مہمان اتنا بڑا امام، ایک تو اکیلے 4 بندوں کا کھانا کھا گیا، پھر تہجد بھی نہیں پڑھی، پھر فجر کی نماز کے لیے وضو بھی نہیں کیا، یہ کیسے امام ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھک میں تشریف لائے، مہمان خانے میں تشریف لائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا،
انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسی بات ہے، میں جب کھانے کے لیے بیٹھ گیا حیران تو میں ہو رہا تھا کہ میں ایک بندہ اتنا سارا کھانا میں کیسے کھاؤں گا، لیکن جب میں نے پہلا لقمہ لیا تو پہلا لقمہ لیتے ہی مجھے اپنے دل میں نور اترتا ہوا محسوس ہو گیا، اور ایسا نور تھا میں نے سوچا معلوم نہیں زندگی میں ایسا پاکیزہ کھانا کبھی میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیوں نہ یہ سارا کے سارا کھانا میں جزو بدن بنا لوں۔ چنانچہ 4 بندوں کا کھانا میں نے اکیلے کھا لیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں پھر دوبارہ اس طرح سعادت کا موقع ملے یا نہ ملے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، ارادہ تو تھا سونے کا، لیکن وہ انوارات کا ایسا ورود ہو رہا تھا کہ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے ایک حدیث میں غور کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نوعمر تھے، ابو عمیر نام تھا۔ ابو عمیر نے ایک بلبل پالی ہوئی تھی جو بلبل کو ہر وقت ساتھ لیے پھرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحیم و کریم تھے، بچوں کے ساتھ بھی انہی کے ذوق کے مطابق بات کرتے تھے، تو ابو عمیر کے ساتھ بلبل کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ تو ابو عمیر آیا، بلبل ساتھ موجود نہیں تھی، پھر آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر آپ کی بلبل کا کیا بنا، آپ کی بلبل کہاں چلی گئی؟ وہ بلبل مر گئی تھی۔ لہذا حضور بار بار یہ بات فرما رہے تھے، خوشخبری کر رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی ایک حدیث میں غور کرنا شروع کر دیا، اور اسی ایک حدیث سے میں نے 150 مسائل کا استنباط کر لیا۔ 150 مسائل میں نے اسے ایک حدیث سے نکالے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ لقمہ حلال کا اثر تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مطالعے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایک صفحہ مطالعہ کرنے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے ہیں، کہتے دماغ کھل نہیں رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب لقمہ حرام کا ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں نے مسائل کا استنباط اور استخراج شروع کر دیا، تہجد کا وقت ہو گیا، اب خیال تو آیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں، لیکن پھر سوچا کہ ایک مسئلے کو استخراج اور استنباط 1000 رکعات سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، تو میں کیوں نہ اسی سلسلے کو جاری رکھوں۔ میں نے اسی سلسلے کو آگے چلایا، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، نہ میں رات کو سویا ہوں، نہ میرا وضو ٹوٹا ہے، مجھے وضو کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ یہ لقمہ حلال ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں آج کل اکثر سالکین اس میں غلطی کر جاتے ہیں، چنانچہ بہت سارے دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ بعض علاقوں میں بجلی کا بل ادا نہیں کرتے، بجلی کا بل ہماری ملک کے بہت سارے علاقوں میں ادا نہیں ہوتا۔ دیندار لوگ، صوفی صافی لوگ ہوتے ہیں، بجلی کا بل ادا نہیں کرتے یا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، گیس کا بل ادا کرنے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکسز ادا کرنے میں گڑبڑ کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیکس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، جو سرکاری قوانین ہوتے ہیں ان کا پابند ہونا ہوتا ہے۔ ٹیکس سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے کوئی ہیلے بہانے اختیار کرنا شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے کئی سارے لوگ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں دیندار لوگ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی نہیں کرتے، کیونکہ اوپر سے افسران والا پوچھنے والے ہوتے نہیں ہیں، بس وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرات تو مدارس میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا یہی طریقہ تھا کہ مدرسے میں جو ٹائم دیا ہوتا تھا اس ٹائم میں اگر چند منٹ بھی کسی ذاتی کام میں صرف کر لیے اس کو باقاعدہ لکھ لیا کرتے تھے کہ یہ وقت میں نے ذاتی کام میں صرف کیا ہے، اور پھر مہینے کے اختتام پر اس کی تنخواہ کٹوایا کرتے تھے۔ جب تک یہ تقویٰ اور یہ پرہیزگاری نہیں ہوگی، لقمہ حلال کا اہتمام نہیں ہوگا، سال ہر سال گزر جائیں گے، روحانی ترقی رنگا بن جائے گی، ناکام ہو جائے گی۔ لقمہ حلال، اور ایک وقت تھا کہ لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، اور خاتون نے کہا کہ امام احمد بن حنبل میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہوگا، اگر آپ نے میری رعایت کر لی تو قیامت کے دن میں آپ کی شکایت کروں گی، اللہ سے آپ کی شکایت کروں گی، میری رعایت نہیں کرنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کے وقت اپنے گھر کے صحن میں سوت کاٹ رہی تھی، سود کاٹتی ہوں، بازار میں بیچ کے گزارا کرتی ہوں، سود کاٹ رہی تھی، ہمارے گھر کے سامنے سے بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی،
اور سواری سے آگے اور پیچھے فانوسوں کی لمبی قطار تھی، لوگ جا رہے تھے اور فانوسوں کی روشنی میرے گھر کے صحن میں پڑ رہی تھی اور میں اسی روشنی میں سوت کاٹتی رہی۔ جب فانوسوں کی روشنی ختم ہو گئی تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے کیا کر دیا، یہ فانوس تو بیت المال کے تیل سے جلتے ہیں اور ان فانوسوں کی روشنی سے میں نے فائدہ حاصل کر لیا، میں نے تو بڑی غلطی کر لی۔ امام احمد بن حنبل یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ان فانوسوں کی روشنی میں جتنا سود کاٹ چکی ہوں صرف وہ صدقہ کر دوں یا پوری رات میں جتنا سود کاٹ چکی ہوں سارا صدقہ کر دوں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پوری رات میں جتنا سود کاٹ چکی ہو سارا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ خاتون نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ خاتون تو چلی گئی، لیکن عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ابو آپ نے تو بہت مشکل مسئلہ بتا دیا، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جتنا سود فانوسوں کی روشنی میں کاٹ چکی ہے صرف وہ صدقہ کر دے۔ آپ نے تو یہ بتایا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا سر جھک گیا، نیچے کی طرف دیکھتے رہے اور پھر فرمایا کہ بیٹا اس خاتون کا سوال اس قدر تقوی سے بھرپور تھا کہ اس کا جواب بھی ایسا ہی تقوی سے بھرپور ہونا چاہیے تھا۔ علمی دنیا کا اصول ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، جواب سوال اگر تقوی سے بھرپور ہے تو جواب بھی تقوی سے بھرپور ہونا چاہیے۔ بیٹا جا کے دیکھ لو کہ یہ خاتون کس گھر میں جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں بوڑھی خاتون تھی، میں ان کی پیچھے پیچھے چلا، میں نے دیکھا وہ ایک گھر میں داخل ہو گئی تو میں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وقت کے صوفی بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہیں۔ پھر میں واپس اپنے والد کے پاس آیا، میں نے والد کو بتا دیا، میرے والد کا سر نیچے کو جھک گیا۔ کافی دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو میں نے دیکھا میرے والد کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور فرما رہے تھے بیٹا میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ایسی تقوی سے بھرپور زندگی بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے گھر کی خواتین کی ہو سکتی۔ خواتین کا تقوی اس قدر تھا۔ ایک خاتون اپنے خاوند کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، خاتون نے دیکھا کہ خاوند کا انتقال ہو گیا۔ خاوند کا جو ہی انتقال ہو گیا خاتون اٹھی، سب سے پہلے چراغ بجھا دیا، پھر ایک اور چراغ جلایا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ وہ چراغ بجھا دیا، یہ جلایا۔ خاتون بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ جو پچھلا چراغ جل رہا تھا یہ میرے خاوند کی ملکیت کا تھا، میرے خاوند کی ملکیت کا تھا۔ جب تک میرا خاوند زندہ رہا میرے لیے اس چراغ کا جلانا جائز تھا، لیکن جب میرے خاوند کا انتقال ہو گیا تو اس چراغ میں اور اس تیل میں باقی وارثوں کا حق شامل ہو گیا، اکیلے میرے لیے جلانا جائز نہیں ہے۔ اتنی باریکی، اتنی دقت، جی ہاں جو لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی دقت اور ایسا عمق عطا کر دیتے ہیں۔ بہرحال لقمہ حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔